جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں جس طرح 3 وتر پڑھے جاتے ہیں اس کی حدیث موجود ہے۔ ہاں بالکل حدیث موجود ہے، وقتہ امام محمد میں بھی حدیث ہے، اور حضور نے اس کو نماز مغرب سے بھی تشبیہ دی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ تو حضرت عائشہ کو عذر تھا، ہر سال تو ان کو عذر نہیں ہوتا تھا، وہ جب تشریف لاتی تھی عمرہ کرتی تھی کہ حضور کا حکم ہے۔ باقی یہ کہنا کہ کسی مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے اور عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے۔ جو نابالغ ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ بہرحال اگر حجام داڑھی وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے۔ اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے۔ دوران نماز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو عاجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا۔ میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ۔ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہتری یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو۔ بیوی پر شوہر کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہیں نا، ان کی خدمت کرے گی تو خاوند کو خوشی ہوگی۔ گورنمنٹ کے سوئمنگ سینٹرز جو ہیں ان میں پیسے، مجھے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے۔ طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ بینک کے علاوہ دکانوں سے قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ دوران احرام ٹشو سے ناک صاف کیا، خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، صرف ٹشو پر خون کا داغ ہے، بالکل کوئی دم نہیں ہے، بالکل آپ کا طواف صحیح ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے جسم سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا۔ بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا، شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے۔ قصاص اور دیت اگر اسلامی قانون نہ ہو تو علماء کے پاس جا کے بولڈ بنا کے فیصلہ کروا لیں۔ ماں باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو سونا دینا چاہتی ہیں، دونوں کو برابر دیں۔ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا وہ بھی جائز ہے۔ یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے موت آئے، یہ کر سکتے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا۔ کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہر نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کے نہ تو ٹھیک ہے، تکبیر کہنا جائز ہے۔ اگر عدالت میں خلو لینے کے لیے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے، چاہے شوہر طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی۔ گانے کی طرز پر حضور پاک کی مدح نہیں پڑھنی چاہیے۔ میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے، ٹھیک نام ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنے حصہ لے سکتی ہے، والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود بھی لے گا، زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہر اذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے اذان ہو تو وہاں منع ہے، جو کہ حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت نہ کوئی نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے، پھر ان پر زکوٰۃ بھی دیں گے۔ بیٹی کا نام میں نے علیزہ رکھا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، باقی اللہ کو پتہ۔
حمل کے دوران اگر طلاق دے، طلاق دینے والے پر گناہ ہے، حمل میں نہیں دینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے، وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ عمرے میں الوداعی طواف ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر حج میں بھی الوداعی طواف کر لے اور بعد میں موقع ملے بالکل طواف کرتا رہے۔ میرے بھائیوں نے خودکشی کی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی۔ 4.5 سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ کے آیا، صفا نہیں دوڑا، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی احکام ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر جائے، میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے، بعد میں ولیمہ کریں۔ بہرحال میرے بیٹے نے بھائی سے قرض لیا تھا، دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کرے۔ میں نوکری کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا قرض ادا کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہونے کے 20 دن کے اندر فوت ہو جائے، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، پہلے آپ کر لیتے۔ بعض جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ طواف ہو سکتا ہے، نہ کریں، کیونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے، اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نماز نہیں ہوگی۔ حافظ قرآن ہو گیا، ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر 3 صورتیں، تو میں نے کہا تھا اس کو کہ نیچے عشاء کے بعد آ جائے، پڑھ لیں۔ اب آپ کے بھائی کے پاس جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت 10 سال پہلے 20 لاکھ تھی لیکن اب 80 لاکھ ہے، اب 80 لاکھ سے حساب دے گا، یا تو وہ پہلے دے دیتا نا۔ ایک تولہ سونا ہے اور 1000 روپیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالکل والد صاحب حج عمرہ کر کے گئے ہیں، اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے بلائیں، ان کا عمرہ کروائیں، بالکل۔ میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ویسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال اگر زبان میں گرا ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر دوران طواف پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، خون نکل آیا تو چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ بہرحال اگر کسی بدعتی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہاں پھیر سکتے ہیں۔ لوگ جوتا پہن کے آ جاتے ہیں، اگر جوتا پاک ہو تو آنا جائز ہے، پلید ہو تو ناجائز ہے۔ شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد، ان کو جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں، جیسے کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے۔ میرا کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔
بھائی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو لا حول پڑھ کے دم کیا کریں. ادھار لے کے ماں باپ کو عمرہ کراؤں کوئی ضروری تو نہیں ہے. اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں. بنت الابن لا یاخذ شیء یاخذ بنت. شادی 2 سال ہو گئے اولاد نہیں, شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے. اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے, اس کو پتہ ہے. شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں. ٹوپی آمدن جو پھینک دے اس کو, اس کی بھی نماز مکروہ ہے. نہ ہو الگ بات ہے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب ہیں, وہ نفل نہیں ہے. عمان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ تو فرقہ ضالہ ہے. بہرحال وہ جو بھی فرقہ ہے نا, وہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے. کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے. مجھے برے وسوسے آتے ہیں, لا حول پڑھا کرو. کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں. اب 10 سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کر رہا ہے, تو اللہ کی مرضی. جب لوگوں کو پتہ لگے گا جھاڑو دیتا ہے, کون لڑکی دے گا؟ بہن کا بیٹا ہوا, اس کا نام محمود رکھا ہے, بالکل ٹھیک ہے. مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت حنفی مسلک میں تو مستحب نہیں ہیں, باقی ائمہ کے نزدیک مستحب ہیں. یعنی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. واجب الطواف نہیں پڑھی, ہوٹل چلے گئے, بہرحال وہیں ہوٹل میں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے, یا واپس حرم میں جب آئے پھر پڑھ لے. احرام باندھ لیا, جلدی جلدی اندر والے کپڑے نہیں کھول پایا, حرم آگے کھولے, بس اللہ قبول کرے آپ نے غلطی کی ہے. چہرہ چھپا کے نماز نہ پڑھیں, چہرہ کھول کے نماز پڑھیں. نابالغ بچیوں کے لیے دعا کیا کریں. کسی نامحرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے. دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرما. قالین یا کارپیٹ پہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو پانی سے دھو ڈالیں. پہلا عمرے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی, اب ہسپتال میں داخل ہیں. ڈاکٹر ابھی سفر کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے. نہیں, اگر آپ مدینہ نہیں جا سکتی, جو کہ آپ کا شوہر مریض ہے, تو نہ جائیں, کوئی بات نہیں, اللہ جانتے ہیں.